اپنی سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں؟ سبحان اللہ، میں آپ حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ آپ حضرات نے اس نشست اور گفتگو میں دونوں چیزوں کو شامل کیا ہے، تاکہ دیکھیے آج کے فی موجودہ دور میں اور ہر وقت میں اہل سنت والجماعت کا یہی پہچان رہی ہے کہ ہم افراط اور تفریط سے بچ کر ایک ہاتھ میں ہمارے اہل بیت اطہار کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو، دونوں کو آپ لے کر جب چلیں گے، آپ جب دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ جب حق بات پیش کریں گے تو سامنے والا آپ کی بات سننے تیار ہوگا۔ اگر آپ میں صرف اہل بیت اطہار کی بات کہنے کے لیے بیٹھوں گا، صرف اہل بیت کا ذکر کروں گا، تو پھر جو صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ آپ تنہا صرف صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں وہ ہم اہل سنت والجماعت دونوں میں تفریق کرنے والے نہیں ہوتے۔ دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، جب تک کہ دونوں کا ساتھ نہیں ہوگا آدمی کامیابی اور کامرانی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ جیسے کہ اکثر جو ہمارے علماء کرام نے جو اس کی مثالیں دی ہے کہ صحابہ تاروں کے مانند ہے تو اس کی روشنی ضروری ہے، اور سمندر کا راستہ طے کرنے کے لیے سفینہ نوح کا مثال اہل بیت ہے، اس میں بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ کشتی بھی رہے، روشنی بھی رہے، کشتی کے بغیر روشنی بیکار ہے، روشنی کے بغیر کشتی بیکار ہے، تو لہٰذا دونوں کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار تو میں مبارکباد دوں گا آپ حضرات کو کہ آپ حضرات نے اس ایک ہی نشست میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت ہے، یہی اہل سنت والجماعت ہے کہ ایک کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرے کو کمتر ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی، دوسرے کا ذکر ہو رہا پہلے کو کمتر، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ اہل بیت اطہار کسے کہتے ہیں اور ان میں کون کون شامل ہے؟ اہل بیت یعنی گھر والے یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے اور آپ کی خاندان اور گھر میں رہنے والوں کو اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سے مراد۔ اب اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ تو دیکھیے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے، ازواج مطہرات ہے، پھر خاندان والے ہیں۔ اس میں تین نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت نسبی ہے، نسب کے اعتبار سے وہ اولاد ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے اس میں شامل ہیں، یہ نسبت والی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خاندانی نسبت کے اعتبار سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل عقیل ہے، آل جعفر ہے، آل عباس ہے، یہ خاندان کی نسبت شامل ہے۔ اور رشتے کی وجہ سے جو نسبت جڑی ازواج ہے، تو یہ تین نسبتیں بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے۔ تین نسبتیں، خاندان کی نسبت ایک ہے، اولاد کی نسبت ایک ہے، بیویوں کی نسبت ایک ہے۔ یقیناً بیوی ہے تو بچے ہے، بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے بچوں کو شامل کریں اہل بیت میں، بیویوں کو نکال دیں، جہالت والی بات ہے کہ اولاد آتی ہے تو بیوی سے آتی ہے۔ ہاں، جو علماء کرام نے کہا ہے کہ چونکہ بیوی کی نسبت شوہر کی طرف سے بجائے والد کی طرف ہوتی ہے، اس وجہ سے بعض نے جو کہا ہے کہ ازواج کو کسی نے اگر نہیں، مگر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے متفقہ، اس میں اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی، یا نساء النبی سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ احزاب کی جو 22ویں پارے کی دوسری آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سے آغاز ہو رہا ہے، آگے جا کر کے ان کو اہل بیت کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اہل بیت اطہار میں ازواج بھی شامل ہے، اولاد بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اہل خاندان اور خاندان والے جو نسبتیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایک وہ شامل ہے، یہ تینوں نہیں ہیں وہ، مگر جن کو سرکار نے اپنے اختیار سے ان کو شامل فرمایا، جیسے سلمان فارسی ہے، سلمان من اہل بیتی فرمایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا، وہ اضافی طور پر شرافت اور نسبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی ہے۔